يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفثه. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عبادتیں رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات کے لیے لائق و سزاوار ہیں۔ درود اور سلامتی نازل ہو سارے انبیاء پر اور خصوصاً آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر صلوات ربی و سلامہ و برکاتہ علیہ۔ برادران اسلام، ابھی کل ہم نے اس ملک میں 15 اگست کی مناسبت سے آزادی کا جشن منایا۔ ہر طرف خوشی کی ایک لہر تھی کہ ہم آزاد ہیں، اور آزادی کے اس ماحول میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ لیکن اگر حقیقت میں غور کیا جائے، سوچا جائے، تو اگرچہ ہمارے جسم اس ملک میں آزاد ہیں، لیکن آج بھی بہت سارے مسلمان ذہنی غلامی کا شکار ہیں۔ اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی انسان کو اس کی جو آزادی چھینی جاتی ہے، سلب کی جاتی ہے، وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ کسی آزاد انسان کو غلام بنا لینا، اس کو اپنے تابع فرمان کرنا، ایسے کہ اس کی کوئی حیثیت اپنی باقی نہ رہے۔ وہ جو کماتا ہے وہ آقا کا مال ہے، اور آقا اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، تو گویا کہ اس کے جسم کو غلام بنا لیتا ہے۔ محنت غلام کرتا ہے، جو کچھ کماتا ہے وہ آقا کے حوالے ہوتا ہے۔ تو یہ جسمانی غلامی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک غلامی، ذہنی غلامی بھی ہوتی ہے۔ اگرچہ انسان کا جسم آزاد ہوتا ہے،
وہ کما رہا ہے، کھا رہا ہے، اپنی اس کی ایک مستقل حیثیت ہوتی ہے، کاروبار ہے، گھر بار ہے، ساری چیزیں ہونے کے باوجود لیکن اس کی جو سوچ ہے، اس کی جو فکر ہے، اس کی فکر، اس کی سوچ یہ اس کی اپنی نہیں، بلکہ وہ سوچتا ویسے ہے جیسے دوسرے اس کو میڈیا کے ذریعے، دیگر وسائل کے ذریعے سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، اور اسی کو کہا جاتا ہے ذہنی غلامی۔ اور آپ انبیاء کے سیرتوں میں غور کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بہت سارے مقامات پر ذکر کیا کہ بنو اسرائیل کو فرعون نے دونوں طرح کی غلامی میں جکڑنا چاہا، غلام بنانا چاہا، بلکہ غلام بنا کر رکھا۔ جسمانی طور پر تو اس نے قابو کر لیا، لیکن ذہنی طور پر وہ قابو نہ کر پایا۔ جسمانی طور پر غلام بنا لیا، پیدا ہونے والے جو بچے تھے ان کو قتل کر دینا، بچیوں کو چھوڑ دینا، ساری محنت مزدوری ان سے کروانا، سارے مشقت والے کام ان سے لینا، یہ جسمانی غلامی تھی۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک ذہنی غلامی تھی، منوانا چاہتا تھا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، تم مان لو، تم تسلیم کر لو کہ میں تمہارا بلند و بالا پروردگار ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ یہ فکرہ ڈالتا اور اس کو منوانے کی کوشش کرتا، جو مانتا اس کے پاس مقرب ہو جاتا، جو نہ مانتا اس کو سزا دیتا۔ یہ جو ذہنی غلامی ہے اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں جو آج ہم اپنے معاشرے میں پاتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ ذہنی غلامی کی ایک شکل، جیسا کہ فرعون کے واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آدمی مسلمان ہو کر اپنے خالق، اپنے پیدا کرنے والے، اپنے مالک کو چھوڑ کر عبادت کسی اور کی کرے۔ یہ سب سے بڑا دنیا کا بدترین غلام انسان ہے۔ اگرچہ وہ آزادی کا جشن منائے، کہے کہ ہم آزاد ہیں، آزادی میں سانس لے رہے، در حقیقت وہ آزاد نہیں، وہ غلام ہے، اور ذہنی غلامی کا وہ شکار ہے۔ ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے پاس آئے، جنگ کا موقع ہے، اس نے مسلمانوں کی طرف سے ایک سفیر طلب کیا کہ بات کر سکے۔ ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس آئے، اس نے پوچھا، سوال کیا کہ تم کیوں آئے ہو، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان اللہ بعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، اللہ نے ہم کو مبعوث کیا ہے، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو نکالیں۔ کس سے نکالیں؟ یہی ذہنی غلامی سے۔ وہ کہتے ہیں لنخرج العباد، تاکہ اللہ کے بندوں کو ہم نکال سکیں، من عبادت العباد، کہ کوئی انسان کسی اور بندے کی غلامی نہ کرے، کسی اور بندے کی عبادت نہ کرے، اس کی پرستش نہ کرے، اس کی پوجا نہ کرے، اس کی عبادت نہ کرے، اس سے نکال کر ہم لوگوں کو اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں، احکم الحاکمین سے اس کا تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اسے ایک کی عبادت کریں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، آج دیکھ لیں کہ بہت سارے مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود ان کے علماء ان کو کیسے ذہنی غلامی میں مبتلا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا
کہ بندوں کی عبادت پر مجبور کیا جاتا ہے، یہ فکرہ ڈالا جاتا ہے، اور یہ فکرہ شیطانی فکرہ ہے۔ شیطان نے ذہنوں میں وسوسہ پیدا کیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم توحید پر تھی، نسلیں گزر گئیں، تصویریں آبا و اجداد کی بنا کر یادگار کے طور پر رکھی گئیں، تو شیطان نے ذہنی طور پر انسان کو غلام بنانے کی چال چلی۔ کہا کہ یہ جو تصویریں رکھی ہوئی ہیں، یہ بڑے لوگوں کی، اولیاء کی، نیک لوگوں کی، ان کی پرستش کی جاتی تھی۔ لوگ فکر میں آزاد تھے، توحید ان کے پاس تھی، لیکن شیطان نے ایسے ان کو ذہنی غلامی میں جکڑا کہ لوگ اس کے فریب میں آ کر سچ سمجھنے لگے کہ واقعی ہمارے یہ جو بڑے ہیں، یہ ولی ہیں، اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، ہم گنہگار ہیں، رب تک نہیں پہنچ سکتے، تو کم سے کم ان کا وسیلہ لے کر پہنچے، ان کا وسیلہ لے کر اللہ کے پاس جائیں۔ یہیں سے ذہنی غلامی کا بدترین دور شروع ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اپنے رسولوں کو مبعوث کیا، رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی، اور اسی لیے جنگیں ہوئیں تاکہ لوگوں کو اس ذہنی غلامی سے نکالا جا سکے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں اولیاء کے نام پر لوگوں کو کیسے ذہنی غلام بنایا جاتا ہے، کیسے ان کو جکڑا جاتا ہے۔ کہتے ہیں غوث اعظم کو اللہ نے قدرت عطا کی ہے، طاقت عطا کی ہے، وہ تصرف کر سکتے ہیں۔ کس نے بتایا ان کو کہ غوث اعظم کو تصرف کا اختیار اللہ نے دیا ہے؟ کیا قرآن کی کوئی آیت اس پر دلالت کرتی؟ نبی علیہ السلام کی کوئی سنت اس پر دلیل ہے؟ کہتے ہیں فلاں ولی ہے، فلاں ولی ہے، ان کی ولایت کے بارے میں خبر کیسے ہوئی؟ اور اگر ولی بھی ہے تو کیا ان کے پاس کوئی اختیار ہے؟ کیسے لوگوں کو جکڑا جاتا ہے اور اپنا غلام بنا کر کاروبار کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، آج مسلمانوں کو اس سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ جسم اگر کسی کا غلام ہو جائے تو اتنا نقصان نہیں ہے، اس سے زیادہ دنیاوی مال کا انسان کو نقصان ہوگا، لیکن کسی کا ذہن غلام بن جائے اور شرک پر آمدہ ہو جائے تو اس سے آخرت کا نقصان ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے تعلق سے فرمایا کہ دنیا کے سب سے بدترین مخلوق ہے، یہ سب سے بدترین غلامی کی شکل ہے کہ کوئی انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں میرے دوستو، یہ جو غلامی ہے آج ہمارے ذہنوں میں، سمجھتے ہیں کہ پتھر میں صلاحیت ہے برکت دینے کی، درخت میں صلاحیت ہے، فلاں مٹی میں صلاحیت ہے، فلاں قبر والے کے پاس صلاحیت ہے۔ یہ ذہنی غلامی نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی سے نکالنا چاہتے تھے نبی علیہ السلام انسانوں کو، اسی سے نکال کر آزادی میں سانس لینے کے لیے لوگوں کو لانا چاہتے تھے۔ اسی لیے ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مبعوث کیا اس ذہنی غلامی سے نکال کر، بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کے عبادت کی طرف لوگوں کو لانے کے لیے، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی کشادگی کی طرف لانے کے لیے۔ مشرک تاریک وادیوں میں زندگی بسر کرتا ہے، اس کا ذہن تاریک ہے، اس کا دل تاریک ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، اس کی اپنی چیز اس کے پاس کوئی باقی نہیں رہ گئی ہے۔ اسی لیے تعبیر کیا، کہا کہ وہ دنیا کی تنگیوں میں، تاریکیوں میں زندگی بسر کر رہا، اس سے نکال کر اور روشنی کی طرف لانا چاہتے ہیں، کشادگی کی طرف لانا چاہتے ہیں، صحیح انسان اس کو ہم بنانا چاہتے ہیں۔ اور کہا وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ، جتنے ادیان والوں نے لوگوں پر ظلم ڈھایا ہے، ذہنی غلام بنا کر لوگوں پر ظلم ڈھایا گیا ہے، ان کی اپنی سوچ سلب کر لی گئی ہے، نکال لی گئی ہے، اس سے نکال کر وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ، دین والوں نے جو انسانوں پر ظلم کیا ہے اس سے نکال کر اِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلام، اسلام کی
عدل کی طرف، اسلام کے انصاف کی طرف ہم لوگوں کو لانا چاہتے ہیں، نکالنا چاہتے ہیں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، اب تصور کیجئے یہ جو شکل ہے غلامی کی، آج مسلمانوں کو اس سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے عقل دیا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مواقع پر فرمایا افلا یتدبرون القرآن، قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہاری عقلیں نہیں؟ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تمہارے پاس نہیں؟ تم انسان نہیں؟ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت انسان کے پاس ہوتی ہے، وہ تو جانور ہوتا ہے کہ لگام ڈال کر جہاں لے جانا چاہے چلنے لگتا ہے۔ جانور تو نہیں، وہ انسان ہو، پھر سوچتے کیوں نہیں؟ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ انسان کے ذہنوں کو آزاد کرا کر سوچنے سمجھنے اور عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی دعوت دے رہا ہے قرآن مجید میں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ اس کی طرف آئیں۔ اور ذہنی غلامی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تصوف کا جو دروازہ ہے، جو باب ہے، اتنی گمراہیاں کہ لوگوں کی عقل کو مار دیا جاتا ہے، بیعت کی لی جاتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کی اپنی جو شخصیت ہے، اپنی جو حیثیت ہے، وہ باقی نہ رہے، وہ غلام ہو جائے ذہنی طور پر، فکری طور پر جس کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے اس کا۔ اسی لیے ایک مثال دیتے ہیں صوفیہ۔ کیا مثال دی جاتی ہے؟ کہتے ہیں کہ جب مرید شیخ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہے تو شیخ کے ہاتھ میں اس کو ایسے ہونا چاہیے جیسے کوئی مردہ غسل کرنے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مردے کو جیسے چاہے وہ پھیر سکتا ہے، جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے، جیسے چاہے پلٹ سکتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب شیخ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا تو سوچنا نہیں، سمجھنا نہیں، انکار نہیں کرنا ہے شیخ کے کسی غلط حرکت پر، دیکھنا ہے، اطاعت کرنی، اندھی تقلید جس کو کہتے ہیں۔ لا تکونوا امعا، اگرچہ یہ حدیث نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کی جاتی ہے لیکن حدیث ضعیف ہے، لیکن ایک امام کا قول ہے لا تکونوا امعا، امعا نہ بنو۔ امعا کیا ہے؟ کہ آدمی اپنی شخصیت کو ختم کر کے اپنی شخصیت کو، اپنی سوچ اور فکر کو کسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ اگر وہ کہے کہ اٹھو تو اٹھتا ہے، بیٹھو بیٹھتا ہے، لیٹو لیٹتا ہے، نماز نہ پڑھو تو نماز نہیں پڑھتا، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، اپنی کوئی حیثیت نہیں، جیسے پیر کہے ویسے وہ زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ بھی ذہنی غلامی ہے، نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں، آپ پڑھ لیں، غور و فکر کر لیں، آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے حکم دیا اگر کسی کی اتباع کرنے کا، یا تو اللہ کی اطاعت کرنی ہے علی الاطلاق، یا تو نبی علیہ السلام، اس کے علاوہ علی الاطلاق کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے نہیں چلا جا سکتا۔ اسی لیے کہا کرتے تھے امام مالک رحمہ اللہ کل یوخذ ویرد الا صاحب هذا القبر، نبی علیہ السلام کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے کہ ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، سوائے نبی علیہ السلام کے ان کی ہر بات لینا ضروری، اس کے علاوہ دیگر لوگوں کی ہر بات انسان لیتا ہے۔ یہ ذہنی غلامی کی ایک شکل ہے، ایک صورت ہے، اور ذہنی غلامی کی بہت ساری صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ آج آپ دیکھ لیں فتنوں کے اس دور میں یہود اور نصارہ ہمیں جو دکھانا چاہتے ہیں، ہم مسلمان وہی دیکھنا پسند کرتے ہیں، وہی دیکھتے ہیں اور اسی کے مطابق ہم رد فعل دیتے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک منظم سازش چلتی ہے، اور اس سازش کو کہیں ترتیب دی جاتی ہے، میڈیا والے اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمان میڈیا سے متاثر ہو کر وہی تھیوری یا وہی فکرہ اپنا کر رد فعل دیتا ہے، جبکہ وہ فاسق ہیں، کافر ہیں، جھوٹے ہیں، کذاب ہیں۔ کذاب کی بات پر اعتبار کر کے آج ہم حکم لگاتے ہیں، اور خصوصاً بڑے بڑے اسلامی ممالک پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مصر کو گالی دی جاتی ہے، اس کے حکمرانوں کو گالی دی جاتی ہے، سعودیہ کو گالی دی جاتی ہے، اس کے حکمرانوں کو گالی دی جاتی ہے۔
امارات کو گالی دی جاتی ہے، اس کے حکمرانوں کو گالی دی جاتی ہے علل اطلاق۔ کیا کوئی وہاں مسلمان نہیں؟ کیا وہاں اسلام نہیں؟ اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں؟ توحید کو اختیار کرنے والے کوئی نہیں؟ بلکہ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اور عموماً تقریروں میں بھی چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم مسلمانوں کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریریں کرتے ہوئے کہا جاتا ہے مسلمان زانی ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ کیا سارے مسلمان ایسے؟ نبی علیہ السلام نے کہا تھا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ قیامت تک مسلمانوں میں ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، حق پر برقرار رہے گی۔ مخالفت کرنے والوں کے مخالفت ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی، ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، بلکہ بسا اوقات بعض علماء اصطلاح استعمال کرتے ہیں جاہلیت القرن العشرین، کہ آج مسلمان جاہلیت میں زندگی گزار رہے ہیں، اس میں اللہ والے ہیں، اللہ کا نام لینے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، سارے مسلمانوں کو یکساں طور پر کہہ دیا جاتا ہے، اور یہ فکرہ عام کیا جاتا ہے کہ سارے چور ہیں، زانی ہیں، خائن ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ میرے دوستو، مسلمانوں میں اچھے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بشارت دی تھی، خوشخبری دی تھی کہ ایک جماعت حق پر قائم رہے گی۔ ہم اوروں کی دیکھا دیکھی مسلمان ممالک کو کمزور کرنے کے لیے یہود اور نصارہ نے جو افواہیں پھیلائیں، گویا کہ ہم اپنا حصہ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں، اپنی بات کے ذریعے ان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے جو کچھ دیکھتا ہے مسلمان، جو کچھ سنتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس پر یقین نہ کر لے، اس پر یقین نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اصل دیا، اصل کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی فاسق کسی چیز کی خبر دیتا ہے تو اس کی تحقیق کرو۔ یہ فاسق کے بارے میں، جو مسلمان ہوتا ہے، فاسق بسا اوقات جھوٹ بول دیتا ہے، تو اس کی قبر کے بارے میں تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے جائے کہ کوئی کافر، کوئی یہودی، کوئی عیسائی کوئی خبر لے کر آتا ہے، مسلمان بسا اوقات آنکھ بند کر کے اس پہ اعتبار کر لیتے۔ بولنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے۔ یہ جو ذہنی غلامی ہے، باتوں کو پھیلانے کی، باتوں کو عام کرنے کی، اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اس سے آپ کی شخصیت مجروح ہو جاتی ہے، ناقابل اعتبار ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات مسلمانوں کو گالی دے کر آپ ان کے مال پر، ان کی عزت پر اور ان کی جان پر بسا اوقات کیچڑ اچھالنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ آپ کی زبان کی وجہ سے کسی کی عزت تار تار ہوتی ہے، کسی کا مال غیر محفوظ ہوتا ہے، اس کے ذمہ دار کون؟ آپ۔ کیوں؟ کیونکہ اس طرح کی خبریں آپ نے معاشرے میں عام کی، اوروں کی دیکھا دیکھی۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس قسم کی ذہنی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کریں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ مسلمان جو پیدا ہوتا ہے آزاد پیدا ہوتا ہے، ذہنی غلامی سے بھی آزاد ہوتا ہے، اور جسمانی طور پر بھی آزاد ہوتا ہے۔ جائز نہیں کسی بھی انسان کے لیے کہ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر اس کو غلام بنائے۔ اگر اس کو غلام بنایا جاتا ہے، اس کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، حدیث قدسی ہے، 3 لوگوں کی طرف سے کل قیامت کے دن میں کچھ لوگوں سے جھگڑا کروں گا، کچھ لوگوں سے میں مد مقابل رہوں گا۔ اس میں سے ایک وہ آدمی، آزاد پیدا ہوا کوئی مسلمان، کسی مسلمان نے اس کو اپنا غلام بنا لیا، اس کو بیچ دیا اور اس کا مال کھا لیا۔ کسی مسلمان کو آزاد پیدا ہونے کے باوجود اس کو غلام بنا لیتا ہے، بیچ دیتا ہے، اس کا مال کھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کل قیامت کے دن بیچنے والے سے میں انتقام لوں گا، میں اس کے مد مقابل رہوں گا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، آزاد مسلمان پیدا ہوا ہے، اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، تو اس کو آپ استعمال کریں، اور اس کو استعمال کرتے ہوئے جہاں ہم نے اپنے جسموں کو آزاد کرا لیا ہے، وہیں ذہنی طور پر کسی کے غلام بننے سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو
دنیا میں کتاب اور سنت کی اتباع کرنے، اس کی تعلیمات کو عام کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔